آخر کار انابیہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ شہویز سیدھا انابیہ کے پاس آتا ہے اور اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لا کر انابیہ کے ساتھ اسی وقت نکاح پڑھوا لیتا ہے۔ انابیہ یہ سارا منظر دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ مریم کو شہویز کی زندگی سے نکال کر خود شہویز کی دلہن بن جائے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی ایک دم سے بالکل بدلنے والی ہے۔ شہویز نکاح کے بعد مولوی صاحب کو باہر دروازے تک چھوڑنے جاتا ہے کہ تبھی وہاں پر شہویز کو اویس ملتا ہے۔ شہویز اویس کو نظر انداز کر کے گھر کے اندر آتا ہے، لیکن اویس شہویز کے پیچھے آ کر کہتا ہے مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن شہویز تو اویس کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا اور اسے کہتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن اویس شہویز کو کہتا ہے تم میری بات سن لو، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اور تم بھی بالکل ویسے ہی پچھتاؤ جیسے میں پچھتا رہا ہوں۔ شہویز مریم بالکل بے قصور ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی ذات پر انگلی اٹھائی جاتی، لیکن یہ سارا کیا دھرا انابیہ کا ہے۔ انابیہ نے ہی مریم کو مجھ سے طلاق دلوائی اور اس کے کردار پر انگلی بھی انابیہ کی وجہ سے ہی اٹھائی گئی۔ تم انابیہ سے شادی مت کرو، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، تمہارے پاس مریم ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ لیکن شہویز پر تو اس وقت انابیہ سے شادی کرنے کا بھوت سوار ہے۔ وہ مریم کو اویس کے ساتھ دیکھنے کے بعد تو اور بھی زیادہ جذباتی ہو گیا ہے، لیکن اویس فوراً اپنے موبائل پر سمرین کی ویڈیو چلاتا ہے اور کہتا ہے شہویز اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو سمرین آنٹی کی بات پر تو یقین ہوگا نا، ان کی یہ بات سن لو۔ جیسے ہی شہویز موبائل پکڑتا ہے تو انابیہ کی ماں سمرین شہویز کو صاف صاف کہتی ہے مجھے پتا تھا کہ تم اویس کی بات نہیں مانو گے، لیکن میں خود تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انابیہ جیسی دکھتی ہے ویسی ہے نہیں، اس نے مریم کے ساتھ بہت برا کیا۔ مریم پر جتنے بھی بہتان لگائے گئے وہ انابیہ کی وجہ سے تھے، انابیہ کی وجہ سے ہی شکیل صاحب نے مجھے طلاق دے دی اور میں دربدر ہو گئی۔ انابیہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، مریم بہت اچھی بچی ہے، خدا کے لیے اسے مت چھوڑنا اور انابیہ سے شادی مت کرنا، کیونکہ انابیہ سے شادی کرنے کے بعد وہ تمہاری زندگی بھی حرام کر دے گی۔ یہ سن کر تو شہویز کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ غصے سے اندر آتا ہے اور انابیہ شہویز کو دیکھ کر خوشی سے کہتی ہے آخر کار شہویز ہماری شادی ہو ہی گئی، یہ تو میرا خواب تھا اور آج وہ پورا ہو گیا۔ جس پر شہویز انابیہ کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلو گی، میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی، سب کے خلاف جا کر تم سے شادی کی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے مجھے ہی دھوکہ دیا، میں تم سے اپنا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ انابیہ میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں۔ شہویز انابیہ کو اسی وقت طلاق دے دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ انابیہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اتنے میں انابیہ کی ماں سمرین اس کے پاس آ کر کہتی ہے دیکھا انابیہ، تم نے ہمیشہ لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولا ہے اور آج انہی کی بد دعائیں لگی ہیں۔ جس شہویز کو تم نے پانے کے لیے اتنی ساری سازشیں کی، وہ تمہیں چند گھنٹے میں اپنی بیوی کے طور پر نہیں دیکھ سکا اور تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ انابیہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہاں سے نکل جائیں، آپ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی اور میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سمرین اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور دوبارہ سے اویس کے گھر رہنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ انابیہ جو سمجھ رہی تھی کہ اسے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، آج بالکل تنہا اکیلے اس گھر میں پڑی ہے۔ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن اس وقت اس کی کوئی بھی بات سننے والا نہیں۔ انابیہ کے ملازم بھی انابیہ کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے انابیہ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انابیہ اب پورے گھر میں اکیلی گھوم رہی ہے، اس کا ذہنی توازن بھی کھو چکا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی ہے، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری طرف شہویز سیدھا مریم کے پاس جاتا ہے اور مریم کو پھول دیتا ہے اور کہتا ہے مریم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن مجھے سب سمجھ آ چکی ہے۔ میں نے انابیہ سے نکاح کیا تھا، لیکن میں نے اسی وقت اسے طلاق دے دی کیونکہ مجھے اس کی حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ جس پر مریم کہتی ہے شہویز میں تو آپ کے ہی انتظار میں تھی،
میں کبھی بھی آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ نہیں سکتی۔ آپ جب یہاں پر آئے اور مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ مجھے لینے آ گئے۔ اویس کان پکڑ کر مریم سے معافی مانگتا ہے اور مریم بھی اسے معاف کر دیتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو اس کہانی کا انجام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔